فور پہ یہ کرنا ہے کہ ڈرامے وغیرہ نہیں شروع کرنے. جیسے رمضان میں سیریز شروع ہو جاتی ہیں کوئی فنی ڈرامے کی ہیں کوئی اس طرح سے, اس دفعہ ارادہ کر لیں کہ میں نے اس دفعہ کوئی ڈرامہ نہیں شروع کرنا. وہی ٹائم ایک ایک لمحہ گن, دوسرا وہ جو اپنے بھائی سے ناراض ہے اور وہ ناراضگی ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو یہ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں, 5 پریکٹیکل چیزیں ہیں جو میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان سیریز میں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آئیے کچھ لمحے کے لیے رکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہیں یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو, اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ جیسے آپ سمجھے آج 28واں روزہ ہے یا 29واں روزہ ہے اور کل عید ہے, اور دیکھیے ہم نے کیا حاصل کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی میں گزر جانے والے باقی رمضان کی طرح یہ رمضان بھی ہم نے ایسے ہی گزار دیا ہے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی اسپیشل تھنگ ہمارے پرسنالٹی میں کوئی تبدیلی چینج نہیں ہوئی, کیونکہ رمضان میرا اور میرے رب کا مہینہ ہے. ہم پورا سال سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, لیکن اس رمضان آئیے صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. کیوں؟ اگر میں چینج ہو جاؤں گی تو میرے بچے بھی چینج ہو جائیں گے, اگر میں چینج ہو جاؤں گی میرے ہسبینڈ بھی چینج ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ کوئی اور چینج ہو مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اور چینج کیا کرنا ہے, کیسے چینج کرنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. تو یعنی روزے میں میرا تعلق میرے رب سے ہے. میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ میرا تعلق میرے رب سے بہتر ہو جائے. میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے. میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں, اور میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ میں جہنم سے دور ہو جاؤں. اور اس کے لیے ہمیں کچھ گول سیٹ کرنے ہوں گے, ہمیں کچھ پلاننگ کرنی ہوگی. کوئی بھی اور بات کرنے سے پہلے ہم دیکھیے رمضان کا لفظ دیکھیے, لفظ رمضان کا کیا مطلب ہے. یہ لفظ جو رمضان ہے نا, یہی ہمیں ہمارا گول سمجھا دے گا. رامازا سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے ہیٹ, تپش, نوٹ ہاٹ, ہیٹ. جیسے چائے ہے, کوئی بھی گرم چیز ہے, وہ جو ہیٹ پروڈیوس کرتی. اب سردی میں بھی روزہ آ جاتا ہے, اکثر سردیوں میں بھی آتا ہے, لیکن اس کا نام پھر بھی رمضان ہی ہے. تو اسی نام کو آج ہم نے اپنے اس رمضان کا گول بنانا ہے کہ دس منتھ ول میلٹ مائی سنس. یہ رمضان میرے گناہوں کو دھو دے گا, میرے گناہوں کو پگھلا دے گا. اس رمضان کا ہم نے یہ گول سیٹ کرنا ہے. کیا گول ہم نے سیٹ کیا کہ میرے گناہوں کو میلٹ کرے گا یہ رمضان, میلٹ مائی سینس. ہم نے رمضان کے مقصد کو سمجھا پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں کہ رمضان کیوں آیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. رمضان ایسا گزارو شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اب آج ہم نے اپنا گول سیٹ کیا کہ دس منتھ میلٹ مائی سینس, یہ مہینہ میرے گناہوں کو میلٹ کر دے گا, پگھلا دے گا. تو اس کے لیے ہم نے ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرنی ہے تقویٰ کے حصول کی. تقویٰ حاصل کرنے کی پریکٹس ہم نے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے, تھوڑا سا پھر ہم تقوی پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے موسٹلی ہم یہ ورڈ آپس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. موسٹلی عربک میں بھی اور اردو میں بھی ہم بات بات پہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تمہارے اندر. تو یہی اپنے آپ سے کوسچن پوچھیے, ایم آئی متقی, کیا میں متقی ہوں؟ وہ متقی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین, کہ آخرت گڈ اینڈنگ کن کی ہے؟ گڈ اینڈنگ متقین کی ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تعبد اللہ علی نور من اللہ وتترک معصیت اللہ علی نور من اللہ, ترجو ثواب اللہ وتخفی عذاب اللہ. اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی طرف رجوع کر لو, ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور گناہوں کو ایسے چھوڑ دو کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے. ڈیلی بیسس پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. سب سے نمبر 1 ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے روز کچھ سیکھنا ہے. روز کی ایک آیت, روز کی ایک حدیث, قرآن کو ایسے پڑھنا ہے
کہ یہ نہیں ارادہ کرنا کہ 30 پارے ضرور میرے پورے ہونے چاہیے، 2 قرآن 3 قرآن میں نے اتنے قرآن مکمل کرنے ہیں، نہیں، آپ ایک پڑھ لیجئے، لیکن اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، چاہے روز کیے گئے۔ پورے رمضان میں ایک آیت بھی ہماری لائف پہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ لائف جو ہے وہ ہماری چینج ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے رہو بیٹھ کے لحاف 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 کہتے رہو تو سردی دور نہیں ہوگی، جب آپ لحاف اوڑھ لیتے ہیں تو سردی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ جتنا مرضی قرآن ویسے پڑھتے رہے، جب آپ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی پر لاگو نہیں کریں گے، آپ کی لائف چینج نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1 یہ کہ روز کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور نمبر 2 پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، جو ہماری ہیبٹ بن چکے ہیں، جو ہماری عادت بن چکی ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے بہت زیادہ رمضان میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، بہت زیادہ کھانا پینا سحری اور افطاری میں، پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، سحری اور افطاری میں ٹو مچ ایٹنگ، اتنا پیٹ بھر جائے کہ پھر آپ جو ہے نا عبادت میں خلل آنا شروع ہو جائے۔ تو سب سے زیادہ اپنی ایٹنگ ہیبٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان از نوٹ منتھ آف ایٹنگ، اٹس منتھ آف فریشنگ یور سول۔ آپ نے اپنی سول کو، اپنی روح کو ریفریش کرنا ہے، لیکن بھرے ہوئے بھاری بھرکم پیٹ کے ساتھ کبھی بھی ہم اپنی روح کو غذا نہیں پہنچا سکتے۔ روح کی غذا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ کم بھرا ہوا ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ میں نے کم سے کم گفتگو کرنی ہے، میرا زیادہ سے زیادہ ٹائم تلاوت قرآن پاک میں گزرے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزرے۔ کام بھی کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے کون سی دعائیں جو ہیں وہ رمضان میں ان کا خاص اجر ہے، تو یہ عادت ڈالنی ہے۔ یعنی گفتگو سے بچ۔ اب آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، ایون حرم کے اندر بھی اور مساجد کے اندر بھی تراویح اور یہ 20 تراویحاں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی ہے۔ اٹس اوکے، آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 8 تراویح پڑھی ہے، آپ اٹھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، آپ ریسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ نیکسٹ ڈے گڈ پرفارمنس کر سکیں روزے کی، تو اٹس ویری گڈ۔ لیکن اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، گوسپ کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے جو عبادت کی ہے آپ نے اس کو بھی ضائع کیا۔ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کی احترام کو ضائع کر دیا ہے۔ تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹو مچ گوسپ سے بچنا ہے، زیادہ گفتگو، لا یعنی گفتگو سے بچنا ہے، کیونکہ جب ہم لا یعنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آفات اللسان میں جتنی چیزیں آتی ہیں جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، ہم ان میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ایک بات ٹھیک ہے، لیکن میں علیحدہ سے ایک پوائنٹ اور دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے غیبت کرنی چھوڑنی ہے۔ غیبت حرام کھانے کے مترادف ہے۔ ایحب سورۃ حجرات میں آتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو جب حلال کھانے سے ہم رک رہے ہیں تو حرام کھانے سے بھی رکیں۔ غیبت تو بالکل نہیں کرنی، روزہ توڑ دیتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہوا۔ نمبر 3 ہم نے غیبت رکھی، اور نمبر 4 پہ یہ کرنا ہے کہ ڈرامے وغیرہ نہیں شروع کرنے۔ جیسے رمضان میں سیریز شروع ہو جاتی ہیں، کوئی فنی ڈرامے کی ہے، کوئی اس طرح سے، اس دفعہ ارادہ کر لیں کہ میں نے اس دفعہ کوئی ڈرامہ نہیں شروع کرنا۔ وہی ٹائم، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، وہی ٹائم 1 گھنٹہ پہلے ڈرامے میں دیکھوں گی، پھر اس میں میں ڈسکشن کروں گی، اپنا ریویو ڈسکس کریں گے، پھر دوسرے دن کا انتظار رہے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ارادہ کر لیں کہ اس دفعہ دیکھنے ہی نہیں ہے، کوئی ڈرامے شروع نہیں۔ تو یہ ہوا کہ ہم نے ڈرامے نہیں دیکھنے۔ اور نمبر 5 پہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے ایروگینٹ کو، پراؤڈنس کی فیلنگز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ مسجد میں گئے ہیں، کوئی آپ کے آگے آگے بیٹھ گیا ہے، ایک دم آپ یہ میرے آگے آگے بیٹھ گئے ہیں، یا پھر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں بول چال بند ہے،
تعلق بہتر کرنے کی کوشش کریں، افطار میں کچھ بنا کے بھیج دیں اور ان کے کسی طریقے سے کام آ جائیں، تو یہ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، لیکن دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ایک وہ جس نے شرک کیا اور اس پر معافی نہیں مانگی، اور دوسرا وہ جو اپنے بھائی سے ناراض ہے اور وہ ناراضگی ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو یہ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں، 5 پریکٹیکل چیزیں ہیں جو میں نے ڈسکس کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے تقوی کی جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے جو کچھ سٹیپس آج میں نے بتائے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے۔ مخرج کیا؟ ایگزٹ، یعنی نکلنے کا راستہ۔ آپ کہیں پر گئے ہیں، نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، آپ کتنی پریشان ہو جائیں گے۔ مشکلات جو ہمیں اپنی زندگی میں درپیش ہیں، بے سکونی ہے، پریشانی ہے، کسی بھی طرح کے مالی مسائل کا ہم شکار ہیں، اگر ہم ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس رمضان ہم نے تقوی کی پریکٹیکل کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کا ایگزٹ فراہم کر دیتا ہے، اللہ اس کو مخرج فراہم کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ پلٹتا ہے، بار بار پلٹتا ہے، میں نعم العبد، وہی بندہ سب سے اچھا ہے۔ کون سا؟ انہ اواب، جو بار بار لوٹ آتا ہے، جو بار بار میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، قرآن پاک کی سمجھنے والی آیت ہے، اور بہت سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس آیت سے غافل ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر رمضان میں تو خاص طور پر جب یہ حدیث میں ہمیں ملا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو تب تو خاص طور پر ہمیں کیسا موقع ملا ہوا ہے ہمیں اپنے آپ کو متقی بنانے کا۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم چاہتے بھی ہیں متقی بننا؟ کیا ہم چاہتے بھی ہیں تقوی حاصل کرنا؟ ہم تو آج اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے نیک بن کے۔ نہیں، اپنی آخرت کی خدا را فکر کرے، سیریس ہو جائیے، ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین اتقوا، سورۃ الاعراف میں، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ جب کبھی طائفۃ من الشیطان، شیطان کی کوئی گروہ، کوئی جماعت انہیں چھونے کی کوشش کرتی ہے، تذکروا، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فوراً یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں فاذا ہم مبصرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی۔ تو اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا ہے جو پریکٹس کرنی ہے۔ ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا گول یہ ہے کہ دس منتھ میلٹ مائی سینس، یہ مہینہ میرے گناہ دھو دے گا، میرے گناہ پگھلا دے گا۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہم نے جو کوششیں کرنی ہے اس میں سے ایک کوشش یہی ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، جو ہو چکے وہ ہو چکے، کیونکہ صغیرہ گناہ جب عادت بن جاتے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ سٹیپس، یہاں پر 5 سٹیپس پہ ہم نے بات کی ہے، اور نمبر 1 پہ روز کچھ سیکھنا ہے، نمبر 2 پہ یہ کہ بہت زیادہ ایٹنگ سے پرہیز کرنا ہے، ٹو مچ ایٹنگ نہیں کرنی، اور نمبر 3 پہ لا یعنی گفتگو سے بچنا ہے، نمبر 4 پہ غیبت سے بچنا ہے، اور نمبر 5 پہ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، کسی سے ناراضگی وغیرہ ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔